اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ سب کو قرآن کریش کورس لیول 2 کے 11ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ جس میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا. اس حدیث میں اس کے بعض الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس میں بیان ہوتا ہے انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، یعنی اس ماہ مبارک رمضان میں سانس لینا تسبیح حساب ہوتا ہے اور سونا عبادت کے برابر ہے. تو اگر ہمارا سانس لینا اس مہینے میں تسبیح کے ثواب کے برابر ہے تو کیوں نہ اس صرف خالی سانس لینا جو تسبیح کے برابر ہے اس کو ہم اپنے قرآن کی تلاوت سے معطر کریں. کیونکہ جب خالی سانس لینے میں اتنا ثواب ہے اس مہینے میں، تو ظاہراً جب انسان پروردگار کی بہترین کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو پروردگار اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دے گا. تو آئیے اس فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور امید ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے تاکہ جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے اس کے ثواب کو حاصل کر سکیں اور محروم نہ رہیں. جیسا کہ ہم نے اپنے گزشتہ لیسن میں وقف و ابتدا کی گفتگو کی، ہم نے بتایا وقف اور ابتدا سے کیا مراد ہے. پچھلا لیسن وقف اور ابتدا 1 تھا. آج انشاءاللہ ہم وقف اور ابتدا 2 کو کنٹینیو کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ وقف و ابتدا کے بارے میں اور کون سے علامتیں موجود ہیں. وقف و ابتدا کے بارے میں ہم نے جو اپنے گزشتہ لیسن میں بیان کیا، صرف اس کا اس میں سے ایک آیت کو میں آج کے لیسن کے شروع کرنے سے پہلے بیان کرنا چاہوں گا. وہ یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ وقف و ابتدا جیسا کہ ہر زبان کے اندر وقف اور ابتدا ضروری ہوتا ہے کہ کس وقف یعنی سٹاپ، کس وقت سٹاپ کیا جائے گفتگو میں، کس وقت اس کا ابتدا آغاز یا سٹارٹ کیا جائے. اس کی مثال ہم نے دی، جیسے ہم نے کہا اٹھو مت بیٹھو، یا یہ کہ اٹھو مت بیٹھو. دونوں جملے 3 فقروں پر ہیں. دونوں جملے جو ہیں 3 ورڈز پہ ہی مشتمل ہے، مگر فرق کیا ہوا، میں نے سٹاپ اور سٹارٹ کو چینج کر دیا جس سے مطلب چینج ہو جاتا ہے. اب قرآن کے اندر اگر آئیں تو سب سے مین سوال ہوگا کہ یہ وقف اور ابتدا کی کیا اہمیت ہے قرآن کے اندر. تو قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. کیا پروردگار کہتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارى، یعنی کس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ. پروردگار کہتا ہے اس حالت میں جب حالت مستی میں ہو، جب مستی کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اگر میں صلاح کے بعد رک جاؤں، اگر میں کہوں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کیا مطلب ہو جائے گا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، نماز کے قریب نہ جاؤ. تو کیا یہ حقیقت ہوگی؟ نہیں. یہ ہے وقف اور ابتدا کی اہمیت کہ وقف اور ابتدا کی صحیح جگہ پر رکا جائے اور صحیح جگہ سے سٹارٹ کیا جائے. کیونکہ اس آیت میں ایک پروردگار عالم یہ فرمان دے رہا ہے، یہ دستور دے رہا ہے کہ جس وقت حالت مستی میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت سے اور بہت سی ایسی آیات ہیں کہ جہاں پر اگر وقف اور ابتدا صحیح طریقے سے نہ ہو تو ہم مشکل میں پڑ سکتے ہیں اور مشکل میں دوچار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جیسا کہ بیان کیا ٹریفک لائٹس، جیسا کہ آپ اسٹریٹ پہ جاتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، ٹریفک لائٹس ہوتی ہیں، وہ کوڈ ہوتے ہیں، وہ سگنل ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے، گرین لائٹ پہ چلنا ہے. اسی طرح قرآن کے اندر بھی کوڈز ہیں. ہم نے اپنے پچھلے درس میں بھی بعض کوڈز یعنی بعض وہ علامت وقف یعنی کہاں پر رکنا ہے یا کہاں پہ آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے اس کے بارے میں گفتگو کی. اب آج بھی ہم اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے. اب چلتے ہیں ہم اپنے مین پیج کی طرف کہ جہاں پر یہ بیان ہوں گی علامتیں. جی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آج جو ہے علامت وقف میں وہ سب سے پہلے ہمارے پاس کون سی علامت ہے، وہ ہے لام اور الف لا. اس کو وقف ممنوع کہا جاتا ہے، یعنی یہاں پر ممنوع ہے رکنا. وقف یعنی سٹاپ کرنا، صحیح نہیں ہے کہ یہاں پر رکا جائے، یعنی مسٹ کنٹینیو. آپ یہ دیکھیں مسٹ ناٹ سٹاپ، یعنی اس جگہ پر جہاں پر بھی یہ علامت آ جائے لام الف یعنی لا، تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں. اگر ان کیس رک بھی جائیں تو آپ پچھلے والے لفظ سے ملا کر آگے سے پڑھا جائے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے ہم نے بیان کیا، وقف اور ابتدا اگر صحیح طریقے سے انجام نہ دیا جائے، صحیح طریقے سے بجا نہ لایا جائے تو وہ میننگ کے اندر
چینجز لے آتا ہے۔ تو لام الف جہاں پر بھی آئے گا آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وہاں پر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے۔ ہاں جی، یہاں پر دو طریقے سے لام الف آتا ہے، یا بعض اوقات آیت کے درمیان میں ہوتا ہے، یا بعض اوقات آیت کے آخر میں ہوتا ہے اور پھر اگلی آیت سے مل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ ایسے اوقات آ جائے تو آپ اس کو دونوں آیات کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر جب آیت کے درمیان میں ہوگا تو حتماً ضروری ہے کہ آپ اس کو ملا کے پڑھیں۔ اور یہ وقف اور ابتدا انسان جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ مانوس ہوتا ہے، جتنا زیادہ قرآن کو پڑھتا ہے، پھر اس کے ترجمے کی طرف جاتا ہے، جب انسان ترجمہ جان لیتا ہے، جب خدا کے کلام کے معنی کو سمجھ لیتا ہے، تو اس وقت یہ وقف اور ابتدا اور بہتر طریقے سے انسان جو ہے انجام دے سکتا ہے، کیونکہ انسان کو سمجھ آ رہی ہے کہ پروردگار ہمیں کیا سکھا رہا ہے، ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ تو جب انسان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے آپ جہاں پہ سینٹنس ختم ہو رہا ہے، جہاں پر نیا سینٹنس سٹارٹ ہو رہا ہے، تو اسی حساب سے آپ وہ رک سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اگلی ہمارے پاس جو ہے یہاں پر سین کی علامت ہے، جس کو سکتے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ یہاں پر ہے کہ ہمیشہ رکیں، اسٹاپ، اور پھر کنٹینیو کریں اپنے سانس کو روک کر، یعنی جب اس علامت پہ ہم پہنچ جائیں، جہاں پر یہ سین یہ سکتے جب آ جائے تو وہاں پر رکیں، چاہے تھوڑے سے 1 سیکنڈ کے لیے رکیں، مگر اپنا سانس نہ توڑیں، پھر اگلے ورڈ سے آپ اس کو کنٹینیو کریں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے پیج کی طرف۔ یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 2 ہیں، یہ سواد، لام اور یا، جس کو صلہ کہا جاتا ہے، اور یہ قلع لکھنے میں جیسے صلی اور قلی ہے، مگر صلہ اور قلع ہے۔ صلہ جب آ جائے گا تو یہ ہے کہ بیٹر ٹو کنٹینیو، اسٹاپ از الاؤڈ، یعنی بہتر ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ صلہ کس سے ہے؟ وصل سے۔ نماز جماعت کے اندر ایک شرط، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ نماز جماعت میں اتصال برقرار ہو۔ اتصال یعنی کنیکشن، جو امام جو ہے نماز جماعت پڑھانے والا ہے اور پیچھے جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں کنیکشن ہونا ضروری ہے، وہ وصل سے آیا ہے، اتصال۔ تو یہ بھی وصل سے ہے، صلہ یعنی کنٹینیو کیا جائے، بہتر ہے کہ کنٹینیو کیا جائے۔ اگر آپ رک جائیں تو ٹھیک ہے، آپ پیچھے سے ملا کر اس کو آگے کر کے پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ اگر مطلب کے حساب سے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں پر ایک سینٹنس کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہاں پر رک کے اگلے سے کنٹینیو کریں، مگر ورنہ جہاں پر یہ آتا ہے تو یہاں پر ہے کہ بہتر ہے کہ کنٹینیو کیا جائے۔ اب اس کے مقابلے میں ہمارے پاس آپ یہ دیکھ سکتے ہیں قلع ہے، یہ ہے بیٹر ٹو سٹاپ، یہاں پر بہتر ہے کہ رک جایا جائے۔ اوپر والا کیا تھا؟ صلہ جو تھا یعنی بیٹر تھا کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے، یہ والا جو ہے بیٹر ٹو سٹاپ ہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پیج کی طرف۔ اب اس پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ قلع کی اگزامپل ہے۔ اب میں اس کو سرکل کر دیتا ہوں، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اب میں اس کو قلع سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قلع سے کیا مراد تھا تو آپ کہیں گے کہ بہتر ہے کہ وہاں پر رک جایا جائے۔ تو دیکھیے میں یہاں سے پڑھوں گا اس کو، یہاں سے یہاں تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یختص برحمتہ من یشاء، یہاں پر میں رک گیا۔ اب میں اگلے ورڈ سے کنٹینیو کروں گا، واللہ ذو الفضل العظیم۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی اگزامپل کی طرف، کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس آیت کے اندر ہمارے پاس جو ہیں چند علامات موجود ہیں، کہ یہاں پر بعض کو کلر کیا ہوا ہے اور بعض کلر نہیں ہے، وہ آپ خود ہی ڈھونڈیے گا، میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے ایک یہاں پر ہمارے پاس یہ علامت ہے، یہ صلہ یعنی کنٹینیو، یہاں پر بھی وہ صلی لکھا جاتا ہے، تو یعنی صلہ یعنی وصل کیا جائے، کنٹینیو۔ ایک یہاں پر اب 2 ہمارے پاس قلع بھی ہیں اس آیت کے اندر، یہاں پر اور یہاں پر۔ چلے دیکھیے میں اس کی تلاوت کرتا ہوں، تھوڑی سی تلاوت کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھیے کہ میں کہاں پہ کنٹینیو کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم، اب دیکھیے یہاں سے میں نے کنٹینیو کیا اور یہاں تک لا کے رک گیا تھا۔ اب میں یہاں سے سٹارٹ کر سکتا ہوں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فہمہ سے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یہاں پر میں رک گیا۔
اگر سانس نہیں انسان لمبا نہیں پڑھ سکتا تو یہاں پر آپ رک گئے تو آپ پیچھے سے پھر سے یہاں سے پڑھ لیجئے، یہاں سے چاہے آپ پڑھ لیجئے وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اب یہاں پر مجھے بیٹر ٹو سٹاپ ہے، قلعہ ہے، پھر اب میں نیکسٹ پہ چلتا ہوں، اس کے آگے یہاں سے پڑھوں گا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔ یہاں پر میں رک گیا کیونکہ یہاں پر قلعہ ہے، اب آگے سے سٹارٹ کروں گا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ اس آیت کے اندر سورہ آل عمران کی 7ویں آیت میں یہاں پر 2 صلہ یعنی جہاں پہ بہتر ہے کنٹینیو کیا جائے، اور 2 قلعہ یعنی جہاں پر بہتر ہے کہ رک جایا جائے، تو اس میں یہ 2 مثالیں ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پیج کی طرف۔ اب آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک یہاں پر صلہ بہتر ہے کنٹینیو کیا جائے، اور یہاں پر بھی اب میں اس کی تلاوت کروں گا، تو دیکھیے اب میں سٹارٹ سے لے کر اس آیت کے آخر تک تلاوت کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ 7ویں آیت میں جہاں پر 2 صلہ آئے تھے تو وہاں پر کنٹینیو کیا، تو کوشش کریں کہ جہاں پر بھی صلہ آئے وہاں پہ کنٹینیو کریں، اگر ان کیس آپ رک جائیں تو پیچھے سے کنٹینیو کر لیں۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے پیج کی طرف۔ اب اس پیج پہ دیکھیے یہاں پر بھی اس آیت کے اندر جو ہے یہ ایک قلعہ ہے اور یہاں پہ صلہ ہے، تو پہلے پہ رکوں گا، دوسرے کو کنٹینیو کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ دیکھیے پہلے والا قلعہ وہاں پر میں رکا اور دوسرے والا صلہ یعنی وہاں پر وصل کیا، تو اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ پیج کی طرف، جہاں پہ ہم نے کہا کہ سین یا سکتہ جہاں پر بھی آ جائے گا وہاں پر رکیں گے، سانس کو نہیں توڑیں گے، اپنے اگلے والے ورڈ سے کنٹینیو کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر اس پیج پہ، اب دیکھیے یہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پر قلعہ بھی ہے اور سین بھی ہے، یعنی یہاں پر جب پہنچیں گے تو تھوڑا سا سٹاپ کرنا ہے، مگر سانس نہیں روکنا، پھر اگلے والے سے کنٹینیو کرنا ہے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ یہاں پہ سین آ جائے یہ سکتا ہے، یعنی آپ نے اپنے سانس کو ادھر سٹاپ کرنا ہے، سانس کو روک کے رکھنا ہے تھوڑا سا، اور آگے سے کنٹینیو کرنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ایک اور اگزامپل کی طرف۔ آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں وقیل من اور اس کے بعد سین آیا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا وقیل من راق، اگر کنٹینیو کروں تو راقن، اور پھر اگلی آیت جو ہے اس کو ملا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر ہیں یہ سکتہ کے قوانین، جو سکتہ یا سین آ جائے۔ ایک اور چیز بھی یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں، یہاں پر آپ پیج پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آیت کے اندر یہ 3 ڈاٹس آتے ہیں، 1 اور 2، تو ایک آیت کے اندر یہ 2 بار ضرور آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پہ آپ رک سکتے ہیں اور دوسرے پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، چاہے اگر آپ نے پہلے پہ رکنا ہے تو آپ سیکنڈ پہ کنٹینیو کر لیں، اگر پہلے پہ کنٹینیو کرنا ہے تو دوسرے پہ سٹاپ ہو جائے۔ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی آیت جو پہلی الف لام میم ہے، دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالک الکتاب ادھر بھی ایک ہے، اور لا ریب کے بعد بھی، لا ریب فیہ کے بعد بھی 3 ڈاٹس ہیں، تو آپ ایک کے اوپر رک سکتے ہیں اور ایک پہ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ہم تلاوت سنیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184، انشاءاللہ تلاوت سن کے بعد میں آئیں گے اور اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، اور یہ آپ کے لیے آج کا ہوم ورک ہوگا۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ابھی ہم نے ان آیات کی تلاوت سنی کہ جس میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، تمہارے پر بھی سیام یعنی روزہ لکھ دیا گیا ہے، یعنی روزہ واجب ہے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے آنے والوں پر روزہ واجب تھا۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ روزہ جو ہے پروردگار عالم نے جو ہمیں ایک برکت اور رحمت بنا کے دیا ہے تاکہ ہم اس روزے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے کہ آیت کے آخر میں بیان ہوتا ہے لعلکم تتقون، کہ شاید تم تقوی پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤ۔ تو اصل روزہ رکھنے کا ہدف یہ ہے کہ ہم لوگ تقوی اختیار کریں، اور روزہ رکھنا صرف بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا اصل ہدف نہیں۔ اصل ہدف جس تک پروردگار پہنچانا چاہتا ہے وہ ہے کہ ہم ان اپنے اعضاء کو جو ظاہری طور پر روزہ رکھتے ہیں، باطنی طور پر بھی روزہ رکھا جائے، یعنی اپنی آنکھ کو گناہ سے کنٹرول کیا جائے، زبان کو گناہ سے کنٹرول کیا جائے، کان کو، اور اسی طرح اپنے پورے بدن کو گناہوں سے کنٹرول کریں تاکہ لعلکم تتقون کے اس تقوی کی منزل تک پہنچ سکیں۔ آئیے اب اس پیج پہ ہم دیکھتے ہیں بعض ایسے جو ہم لوگ کوڈز یعنی علامت وقف وغیرہ جو سیکھ چکے ہیں، اس پہ آپ ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے یہاں پر ان آیات جو آپ نے سماعت فرمائی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جیم، جو کہ ہم اپنے گزشتہ لیسن میں بھی کر چکے ہیں کہ یہاں پر جائز ہے، کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں آپ، سٹاپ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہاں پر ایک اور جیم آیا ہے، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صلہ، یعنی یہاں پر وصل کیا جائے، بہتر ہے کہ وصل کیا جائے۔ اگر آپ رک بھی جائیں تو مشکل نہیں ہے، مگر بہتر ہے کہ اس کو وصل کیا جائے۔ تو یہ آیات ہیں، آپ نے ان کی آیت کی تلاوت سنی۔ اسی طرح جہاں جہاں پر یہ کوڈز آتے ہیں آپ کوشش کریے کہ ان کو بہترین طریقے سے سمجھیں، اور کہاں کہاں پر یہ ورڈز ہیں، کہاں کہاں پر یہ کوڈز اور سگنلز ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ جیم آئے گا تو جائز ہے کنٹینیو کیا جائے یا رکا جائے، صلہ آ جائے تو وصل کرنا بہتر ہے، قلہ آ جائے تو یعنی رکنا بہتر ہے، اسی طرح جو ہم نے پچھلے درس میں بھی کیے تھے۔ اب وقف اور ابتدا کے بارے میں اتنا ٹائم نہیں کہ میں بیان کر سکوں، بس ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وقف اور ابتدا کی اتنی اہمیت ہے کہ جب انٹرنیشنل قرآن کمپٹیشنز بھی ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو 100 مارکس ہوتے ہیں اس کو کس طرح ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، 40 مارکس تجوید کے ہوتے ہیں جس میں مخرج حروف ہے اور دوسرے قوانین ہیں۔ کتنے قوانین ہم لوگ اس لیول پہ نہیں سیکھتے، جب آپ انشاءاللہ اگلے لیول پہ جائیں گے تو سیکھیں گے۔ تو 40 اس کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں، 40 مارکس جو ہے وہ تجوید کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 20 مارکس جو ہے صوت یعنی آواز کے ہوتے ہیں، اگر جتنی خوبصورت آواز ہو، جتنی آواز کو اونچا لے کر جایا جائے، نیچے لایا جائے، اس کے اپنے مارکس ہیں، 20 مارکس اس کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 20 مارکس جو ہے وہ لحن کے ہوتے ہیں، یعنی کون سی آپ ٹون استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ملا کر 80 پوائنٹس یہ ہو جاتے ہیں، 80 مارکس، اور 20 مارکس جو ہے وقف اور ابتدا کے ہیں کہ آپ نے صحیح طریقے سے اس کو صحیح جگہ سے سٹارٹ کیا ہے یا نہیں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمپٹیشنز کے اندر بھی وقف اور ابتدا کی بہت ہی اہمیت ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے آج کے لیسن کو یہاں پر اختتام پر پہنچاتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ماہ رمضان سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔